ضا کو ذال کے ساتھ ہم نہیں ملا سکتے، ذال کو ضاد کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ ذال کا مخرج الگ ہے، ضاد کا الگ ہے، ضا کا الگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے حروف کے مخارج۔ مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ حروف حمزہ ہا، اس کا نام ہے حروف حلقیہ، اور مخارج حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے حروف عین ہا اور مخارج حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے حروف غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد قاف، اس کا نام ہے حروف لہویہ۔ حروف لہویہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کاف۔ کاف کا جو مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم سمجھ رہے ہیں حروف کے مخارج، اور اس کے بعد ہم الف سے لے کر یا تک کمپلیٹ پڑھیں گے۔ پہلے ہم مخرج کو سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کے حروف جیم شین یا، ان کا نام ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ کا جو مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تین حروف جیم شین یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد کا نام حرف حافیہ۔ حرف حافیہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی دھاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لام نون را۔ حروف طرفیہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تا دال تو، ان کا نام ہے حروف نطعیہ۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سا ذال ذو، ان کا نام ہے حروف لثویہ۔ حروف لثویہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو حروف ہیں زا سین صاد، ان کا نام ہے حروف صفیریہ۔ حروف صفیریہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فا۔ حروف شفویہ، ان کا نام ہے فا کا، یہ جو ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے با۔ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو۔ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے مخرج جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیسن نمبر 1 حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی ہمارے پاس ٹوٹل 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات اور عربی لہجے میں پڑھیں گے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی کہ بے تے سے تی ضی اس طرح ہرگز نہیں پڑھیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم عربی لہجے میں پڑھیں گے با تا سا، ٹھیک ہے۔ حروف مفردات 29 جو حروف ہیں، ان میں جو موٹے حروف ہیں جن کا نام ہے حروف مستعالیہ، جو ہمیشہ کے لیے موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعالیہ ہمیشہ کے لیے موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جتنی زیادہ آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں اتنا ہی آپ کے
عربی لہجہ بنے گا، اور عربی لہجے میں آپ کے تلفظ جو ہیں ان کے اسٹرانگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور جتنے آپ کے تلفظ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ آپ بہترین قرآن پڑھ سکیں گے۔ تو میرے ساتھ آپ سماعت کیجئے گا۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، اور ان کا مجموعہ بھی سماعت کیجئے گا: خص، ضغط، قض۔ اور ان حروف میں 29 حروف جو ہمارے پاس ہیں حروف مفردات کے، ان میں سے اب 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 با، نمبر 2 فا، نمبر 3 میم، نمبر 4 واو۔ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 1، حروف مفردات کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، اب الف جو ہے بعض لوگ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں الف، اب ہم نے اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے الف۔ لام کے نیچے زیر ہے تو لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے با، با آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اس کے بعد تا، اب تا تو میں کس طرح فرق کرنا ہے، ہا اور ہا میں کیسے فرق کرنا ہے، یہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد سا، سین، اب سا اور سین اس میں فرق ہے، واضح فرق ہے، یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی مسٹیک آپ کی نہ ہو۔ اس کے بعد جیم، جیم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے پریکٹس کے لیے تاکہ ہمارے تلفظ جو ہے نا وہ سٹرانگ ہو سکے، مضبوط ہو سکے۔ اس کے بعد ہا، ہا کو سختی سے، تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے۔ خ، یہ وہی حروف مستعلیہ ہے جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، جو ہمیشہ کے لیے قرآن میں بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد دال، ذال، اب دونوں کو لمبا کریں گے، دال کو بھی اور ذال کو بھی۔ دال کو اس لیے لمبا کیا کہ دال کے اوپر مد ہے اور ذال کے اوپر بھی مد ہے جو 3 سے 4 الف کے برابر، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد را، را کو کسی ٹائم ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی ٹائم اس کو ہم پر پڑھیں گے، اور پر کس صورت میں پڑھیں گے اور باریک کس صورت میں پڑھیں گے؟ باریک تب پڑھیں گے جب را سے پہلے زیر ہو، اور را سے پہلے جب زبر پیش ہوگا تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ زا، دیکھیں زا کو ہم نے سختی سے پڑھا، یہاں پہ ہم نے زال کو پڑھا نرمی سے، زال میں ہم نے اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے پریس کیا، زا میں ہم نے سختی کی، زا میں ہم نے زبان کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی حصے سے پریس نہیں کیا۔ اس کے بعد سین، سین کو بھی ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمارے تلفظ مضبوط ہو سکیں۔ شین، صاد، اب صاد کے اوپر بھی مد آ رہا ہے، اس کو بھی ہم 3 الف کے برابر یا 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے تاکہ صاد کا مخرج جو ہے وہ بھی مضبوط ہو سکے۔ ضاد، ضاد کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد تو کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کو ہم نے موٹا کیا، اوپر جس طرح ہم نے پہلی لائن میں تا پڑھا تو اس میں واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ تا اور تو کو ہم نے موٹا کیا۔ تو کے بعد زو کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، زو کو زال کے ساتھ ہم نہیں ملا سکتے، زال کو دوت کے ساتھ نہیں ملا سکتے، زال کا مخرج الگ ہے، دوت کا الگ ہے، زو کا الگ ہے۔ اس کے بعد ہے عین، عین کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر بھی مد ہے۔ غین، اب غین اور اوپر ہم نے صوت دوت، صوت دوت وہ بھی حروف مستعلیہ 7 حروف جو میں نے بتائے تھے کہ جو ہمیشہ کے لیے موٹے پڑھے جائیں گے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا،
ذو، غین، قوف۔ اچھا، غین کے بعد اب فا کی باری ہے۔ فا جو ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف، جو میں نے 4 آپ کو بتائے تھے کہ با، فا، میم، واو، 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے فا بھی ہے۔ فا، اس کے بعد قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کاف، کاف کو ہم تھوڑی سی سختی سے پڑھیں گے۔ لام، لام کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے تلفظ کے لیے، کہ تاکہ ہماری تلفظ تھوڑے سے مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا ہم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی زیادہ ہمارا قرآن مضبوط ہوگا، قرآن کو ہم عربی لہجے میں بہترین پڑھ سکیں گے، اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ میم، میم کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس کے اوپر بھی مد ہے جو 3 یہ سے 4 الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں۔ نون، نون کے اوپر بھی مد ہے، اس لیے ہم نے اس کو لمبا کیا 3 سے 4 الف کے برابر۔ واو، واو کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ واو، ہا، حمزہ، یا۔ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔